بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم. للریا بستی کے معزز علماء کرام اور طلباء کرام اور للریا کے غیور مسلمان نوجوان ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ اجلاس جس مقصد کے تحت ہمارے جن ساتھیوں نے منعقد کروایا، سب سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس اجلاس کو کامیاب بنائے، ہم تمام کے لیے ہدایت کاملہ کا ذریعہ بنائے، پرفتن دور کے اندر ہماری پوری بستی کے لیے تمام تر فتنوں سے نجات کا ذریعہ بنائے. بہت ہی خوبصورت اور سہانا یہ ماحول ہے کہ یہاں پر بستی کے اتنے سارے نوجوان ساتھی اور عمر رسیدہ حضرات بھی اپنی کمزوری کی باوجود یہاں پر تشریف فرما ہے اور دین کی نسبت پر ہم آج جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہمارا یہ بیٹھنا رائے گا اور ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ. دارالعلوم گودرا جو گجرات کا ایک مشہور و معروف ادارہ اور دینی درسگاہ ہے، جہاں سے ہمارے اس بستی کے لیے ایسی پروڈکٹ تیار کر کے ہم کو دی ہے کہ تقریباً 35 کے قریب علماء دین ہمارے گاؤں میں موجود، تقریباً 60 کے قریب حفاظ کرام موجود، اور آج بھی اپنی علمی تشنگی کو بجھانے کے لیے ہماری اس بستی سے کتنے طلبہ وہاں پر اپنی علمی تشنگی کو بجھانے کے لیے وہاں پر علم دین حاصل کر رہے ہیں. میں نے دیکھا ہمارے مولانا وسیم صاحب نے للریا بستی میں داخل ہوتے وقت بتایا کہ یہاں سے للریا بستی کی زمینوں کی شروعات ہو جاتی ہے، ابتدا ہو جاتی ہے، آنکھوں کی انتہا ہوگی لیکن زمین ختم نہیں ہوگی. اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے سونے جیسی زمینیں آپ کو عطا فرمائی ہے، فصلیں تیار ہو چکی ہے اور آپ کے سامنے موجود ہیں. اعلانات ہو رہے ہیں کہ فصلوں کے بجائے اور فصلوں کے اوپر اور فصلوں کی آمد کو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آج اللہ تم کو کہتا ہے کہ تمہاری محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ تمہارا خرچ کرنا کبھی ضائع نہیں ہوگا. اتنی ساری زمینوں کے مالک اللہ نے ہم کو بنایا ہے، لیکن میں آج للریا کے غیور مسلمانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کی چیزیں تمہارے پاس ہے، لیکن تمہارے پاس تو آخرت کی بھی زمینیں ہیں، تمہارے پاس تو آخرت کی بھی کھیتیاں ہیں، تمہارے پاس آخرت کی بھی سیونگیں ہیں. یہ جو پروڈکٹ تم نے تیار کر کے رکھی ہے علماء دین کی شکل میں، علماء کی شکل میں، حفاظ کی شکل میں، مفتیان کرام، قرائے اعظام کی شکل میں، آج تمہاری بستی میں مکھیوں کی طرح علماء نظر آتے ہیں. یہ تمہاری آخرت کی کھیتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان کی ماتحت میں ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو آگے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بڑی باتیں علماء نے لکھی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے شیخ حنیف صاحب لوہاروی دامت برکاتہم، جو گجرات کی ایک مشہور یعنی معروف ہستی ہے، شخصیت ہے، ان کے جملے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ عوام کو علماء سے کاٹ دیا جائے.
پھر شیطان کے لیے راہیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ اپنے دلوں کے اندر علماء کی قدر پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علماء کی محبت نصیب فرمائے۔ یہ جو اجلاس منعقد ہوا ہے سیرت النبی کے عنوان پر ہے، ماشاءاللہ ہمارے مولانا شعیب صاحب نے، قاری رستم صاحب نے ابھی جو نعت خوانی کی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کیا ہے۔ حضرت مولانا مفتی فاروق صاحب مدنی دامت برکاتہم اپنی کتاب فلاح دارین میں لکھتے ہیں کہ سیرت کے اندر رعب ہے، سیرت کے اندر تمہارے لیے کامیابی ہے، سیرت کے اندر تمہارے لیے دنیا آخرت کی کامیابی ہے، سیرت کے اندر تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اسی سرکار دو عالم محسن انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سیرت کو اپنے آئیڈیل بنانا ہے۔ ہم سیرت کو صرف سرسری طور پر نہ پڑھیں، سیرت کو صرف سرسری طور پر اپنے کانوں کی لذت کے لیے نہ سنیں، دل کے کانوں سے سنیں۔ آج پورا مجمع یہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ آج جو بھی باتیں ہوگی وہ اس نیت سے سنیں گے کہ انشاءاللہ تا دم حیات اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس پر ایک شعر عرض کرتا ہوں، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، جس کی منظر کشی ابھی ان دونوں حضرات نے کی اپنی نعت میں۔ یہ قلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں لکھ سکتا۔ میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں لقمان، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں لقمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اے محمد کے ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ ہماری گندی زبانوں سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان نہیں کر سکتے، لیکن سیرت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت اور عقیدت اتنی گہرائی تک پہنچ جائے کہ ہمیں اس پر عمل کیے بغیر چین نہ لینے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا برکات تھی، ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کا واقعہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب یو کے لندن نے اپنی کتاب اصلاحی مضامین میں نقل کیا ہے۔ حضرت لکھتے ہیں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے مصافحہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا دست مبارک آگے بڑھاتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں سے حضرت وائل بن حجر اپنے دونوں ہاتھ ملاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے حضرت وائل بن حجر کے دونوں ہاتھ آقا کے دست مبارک سے ٹچ ہو جاتے ہیں۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم 3 دن تک میرے ہاتھوں سے خوشبو کی مہک نہیں گئی ہے۔ یہ آقا کے دست مبارک کی برکت تھی۔ محمود الخصائل میں ایک روایت کو بیان کیا ہے، حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ بہت چھوٹے تھے، ان کی خالہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ان کو لے کر حاضر ہوئے، یہ کسی بیماری کی وجہ سے ان کو لے کر گئی۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ کی ولادت جو ہے سن ہجری 2 میں ہوئی ہے، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال ہوا اس سال ان کی عمر شریف صرف اور صرف 8 سال کی تھی۔ ان کی خالہ آقا کی خدمت میں لے کر ان کو حاضر ہوتی ہے، اور آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی جہاں تکلیف ہوتی ہے وہاں ہاتھ پھیرتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ ان کو جو ہے پیروں میں تکلیف تھی، اور بخاری شریف کی روایت میں بھی ہے کہ ان کے پیروں میں تکلیف تھی، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ان کے سر میں تکلیف تھی، لیکن بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ آقا نے ان کے سر پر ہاتھ اس لیے پھیرا کہ جیسے چھوٹے بچوں کے اوپر شفقت کی وجہ سے ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ عمر رسیدہ ہوئے، حضرت صاحب بن یزید بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، تو خود بیان فرماتے ہیں کہ میرے جسم کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، لیکن جہاں اللہ کے نبی کا سر مبارک پر اور میرے سر کے اوپر ہاتھ پڑ گیا، وہ میری آخری عمر تک میرے بال کالے کے کالے رہے ہیں۔ یہ ہے آقا کی عظمت، یہ ہے آقا کی صرف ہاتھوں کی برکت۔ ایک اور واقعہ،
ایک صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بچی کی نکاح کا اور شادی کا موقع آنے والا ہے، آپ کچھ عطا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن کہا کہ ایک شیشی اور بوتل لے کر آؤ۔ وہ صحابی جاتے ایک شیشی اور بوتل لے کر آتے ہیں۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے مبارک جسم کے اندر سے پسینے کے جو قطرات نکلتے ہیں وہ شیشی میں بھر کر دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو بہت استعمال کرتے تھے، لیکن قدرتی طور پر اور فطرتی طور پر اللہ کے نبی کے جسم اطہر سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی اپنے جسم اطہر سے ٹپکنے والے قطرات پسینے کے جو ہے وہ بوتل میں بھر کر دے دیتے ہیں۔ وہ بوتل لے کر جاتے ہیں، شیشی لے کر جاتے ہیں اور اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آپ کو ہدیے میں شادی کے عنوان پر یہ چیز عطا فرمائی ہے۔ وہ صحابی کی بیٹی جب بھی اپنے گھر کے اندر وہ شیشی کے ڈھکن کو کھولتی تھی پورے مدینے کے گھرانوں کے اندر اس کی مہک پہنچ جاتی تھی، اور لوگوں نے ان کے گھر کا نام رکھ دیا تھا بیت المطیبین، سب سے عمدہ خوشبو استعمال کرنے والا گھرانہ۔ آقا کے پسینے اور آقا کے جسم اطہر سے ٹپکنے والے پسینے کی یہ حالت ہے۔ میرے دوست بزرگوں، ہم سوچے میری اور آپ کی زندگی میں اگر آقا کا کردار آ گیا، میری اور آپ کی زندگی میں آقا کا کیریکٹر آ گیا، میری اور آپ کی زندگی میں آقا کی باتیں آ گئی، میری اور آپ کی زندگی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے دربار محمد کا قرینہ مجھے دے دو، دربار محمد کا قرینہ مجھے دے دو، تم لے لو سارا جہاں مدینہ مجھے دے دو، تم لے لو سارا جہاں مدینہ مجھے دے دو، تم لے لو سبھی کوثر و تسنیم کے پیالے، تم لے لو سبھی کوثر و تسنیم کے پیالے، دو بوند محمد کا پسینہ مجھے دے دو۔ کہو سبحان اللہ۔ ہاں، یہ آقا کی سیرت ہے۔ لیکن میری اور آپ کی زندگی آج کہاں جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے اے نبی جی آپ کہہ دیجئے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کے حکموں کی تابع داری کرو، نبی کے طریقوں کو اپنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ کامیابی اللہ دوسری جگہ بیان فرماتے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی اس نے کامیابی کے لیے قدم چوم لیے۔ لیکن آج میرے اور آپ کی زندگی ہم اٹھا کر دیکھیں، آپ میری اور آپ کی یہ 24 گھنٹے کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، آج ہمارے نوجوانوں کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، نوجوانوں کی زندگی سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اٹھا کر دیکھیں کہ اس میں کتنی نبی کے سیرت کی جھلک نظر آتی ہے، نبی کے طریقوں کی جھلک نظر آتی ہے، اور غیروں کے طریقوں کی جھلک کتنی نظر آتی ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے۔ فتنوں کے دور کے بارے میں ابو داؤد شریف کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی صحابہ کے مجمع میں، جو فتنوں کے دور کے اندر دین کے مطابق چلے گا اس کی زندگی میں دین ہوگا، دینداری اس کی جسم سے اور اس کی زندگی سے ٹپکے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے صحابہ تم میں سے 50 آدمیوں کا اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن آج وہ زندگیوں میں اور اپنے دلوں میں اس یقین کو بٹھانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے سروں کی، صرف بالوں کی اور ہیئر سٹائل کی حالت کو دیکھ لو کہ ہمارے بال کہاں سے کہاں جا رہے ہیں۔ ہم اپنے بالوں کی جو کٹ ہے وہ کیسی کٹوا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک چیز محمود الفضائل میں اور شمائل کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی کا چلنا کیسا تھا، اللہ کے نبی کا مجلس میں بیٹھنا کیسا تھا، اللہ کے نبی کے جوتے مبارک پہننے کا طریقہ کیسا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے اور لنگی پہننے کا طریقہ کیسا تھا۔ ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر آج ہم عمل کرنے سے غافل ہے۔ روزانہ صبح سے شام تک کتنی مرتبہ جوتے نکالتے ہیں، کتنی مرتبہ پہنتے ہیں، کیا آقا کے طریقوں کو سامنے رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر مبارک پر تیل کیسے لگایا وہ بھی صحابہ نے محفوظ کر کے اس امت کی خدمت میں پیش کیا ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا تیل لگاتے تھے کہ چکناہٹ کی وجہ سے اللہ کے نبی پہلے چکنا کپڑا رکھتے تھے، اس کے اوپر ٹوپی امامہ باندھتے تھے تاکہ اس کی وجہ سے ٹوپی اور امامہ میلا نہ ہو. لیکن خدا پاک کی قسم، میرے اور آپ کے ماں باپ قربان ہو جائے اس ذات اقدس کے اوپر، اس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ تیلی کپڑا میلا نہیں ہوتا تھا، چکناہٹ کی وجہ سے کبھی میلا نہیں ہوتا تھا. اس نبی کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے. یہ فتنوں کا دور ہے. معارف الحدیث کی ایک روایت کہتی ہے، یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر. ایک زمانہ میری امت پر ایسا آنے والا ہے، ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا، ان قریب آئے گا، کہ اس دور کے اندر تمہارے لیے دین پر چلنا اتنا دشوار اور مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارہ لیے ہو. کہ آدمی اپنے ہاتھ پر انگارہ کتنی دیر رکھ سکتا ہے؟ یہ وہ فتنوں کا دور ہے. اس دور کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ضروری، اس دور کے اندر اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرنا ضروری، اس دور کے اندر اپنی اولاد کی ایمان کی اور دین کی فکروں کا کرنا ضروری ہے. ہر والدین کے لیے ضروری ہے، اشد ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کا خیال رکھے، ان کو دین سکھائے، وقتاً فوقتاً اللہ کی راہوں میں بیچ کر ان کے دین کی حفاظت کرے، ان کی دینداری ان کی زندگیوں میں آ جائے، اس کے لیے یعنی ماحول کریٹ کرے. آپ کے یہاں اتنے علماء ہیں، بے شمار علماء، ان سے استفادہ کرے، ان سے فائدہ اٹھائے، اور اپنی یہ موجودہ معاشرے کی زندگی میں جتنی خرابیاں ہیں وہ ذمہ دار ساتھی علماء کو ساتھ میں لے کر ایک ساتھ اس کو ختم کرنے کی کوشش اور فکر کرے. ابن ماجہ شریف کی روایت میں ہے، اصلاحی مضامین کے اندر استاد محترم حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جس معاشرے کے اندر، جس سماج کے اندر، جس بستی کے اندر، جس علاقے کے اندر سود کا لین دین عام ہو جائے، زنا کاری عام ہو جائے، تو تم انتظار کرو کہ وہاں اللہ کا عذاب اترنے والا ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے. ہم اپنے آپ کو دیندار کہیں گے، صرف پہلی صف میں کھڑے رہ کر، تہجد گزار بنا کر، تسبیح کے دانوں کو گھما کر ہم اپنے آپ کو عبادت گزار نہیں کہہ سکتے. اگست کے مہینے کی آخری مجلس کے اندر فیمس اسکالر، ہندوستان کے مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم کی مجلس میں جانا ہوا. حضرت کا وہاں پر بیان سنا. حضرت نے جو اس دن مجلس کے اندر جو حدیث بیان کی، اتق المحارم تکن عبد الناس، سب سے بنیادی چیز، فاؤنڈیشن، وہ فاؤنڈیشن یہ ہے، اتق المحارم، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تم وقت کے ولی بن جاؤ گے. اب ہم سوچیں کہ ہمارے سماج میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے دین کو کھوکھلا کرنے والی، ہمارے ایمان کو کھوکھلا کرنے والی، اور وہ سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز ہے، ہمیں اپنے آپ کو حرام کی چیزوں سے بچا کر حلال کی چیزوں پر گامزن کرنا ہوگا. سود کا لین دین، لوگوں نے سوسائڈ کر لیے، اس پر سوسائڈ کر لیے، آتم ہتیائیں کر لی، وہ قرض چکا نہیں پائے. قیامت کے قریب کا دور وہ ہوگا کہ لوگ سود سے نہیں، سود کے دھوئیں سے بھی نہیں بچ پائیں گے. آج ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. حلال اور حرام، مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم کی کتاب کا مطالعہ کیا جائے، لوگوں کے سامنے اس کی تعلیم کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. اس زمانے کی وہ مروجہ شکلیں اور صورتیں جو حلال اور حرام کے درمیان میں فرق کر سکتی ہے، مسائل کی روشنی کے اندر یعنی امت کے سامنے رہبری کی جائے، تاکہ پتہ چلے کہ اس زمانے کی وہ کون سی شکلیں اور صورتیں ہیں کہ جو ہمیں بتا سکتی ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے. گروی چیزوں سے فائدہ اٹھانا وہ بھی حرام ہے. کسی نے آپ سے پیسے ادھار لیے 20-25 ہزار، اور اس نے سامنے آپ کو کچھ زمین دے دی یا کوئی گاڑی دے دی، جب میں پیسہ چکا دوں گا مجھے اپنی چیز دے دینا. اس چیز سے فائدہ اٹھانا رضاکارانہ طور پر، سامنے والا دینے والا کہے تب بھی اس سے فائدہ اٹھانا یہ حرام ہے. یہ بھی سود میں داخل ہے. پھر اگر کوئی سود کا کاروبار میں انوالو ہو جائے، سودی کاروبار میں انوالو ہو جائے،
نوجوان ساتھیوں خاص طور پر سنو، اپنی عبادتوں کو مقبول بنانا چاہتے ہو، اپنے سجدوں کو مقبول بنانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک مقبول بنانا چاہتے ہو، تو سب سے بنیادی چیز ہے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچا لو، زناکاری سے بچا لو، نظروں کی حفاظت سے اپنے آپ کو بچا لو، بد نظری سے اپنی حفاظت کرو۔ اس امت کو جو ایمان ملا، جو دین ملا، اس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ملا کہ جس نے اتنی قربانیاں دی ہے۔ میں صرف اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ طائف کا وہ واقعہ یاد کرو، تم نے بارہا سنا ہوگا کہ وہ طائف کے واقعے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا سین ہوا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر کیا گزری ہے۔ ایک طرف چچا ابو طالب جو آپ کے حامی و مددگار تھے، ان کا انتقال ہوا، دوسری طرف ماں خدیجۃ الکبریٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی غم گسار تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ پر قدم قدم پر رہنمائی کرنے والی میری اور آپ کی اماں ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو تھی، ان کا انتقال ہوا۔ اتنا بوجھ آپ کے سر پر آیا، آپ کے دل کی قلب اطہر کے اوپر آیا، آپ کے دل کے اوپر آیا، اور اس کے بعد مکہ کے دشمنوں نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے آپ کو اتنا زیادہ ظلم و ستم کے اندر اور اتنا زیادہ ظلم و ستم آپ کے اوپر بہانے یعنی شروع کر دیا کہ اس موقع کے اوپر مکہ والوں سے اللہ کے نبی مایوس ہو کر وادی طائف میں گئے، اور وہاں پر جا کر دین کی اشاعت اور دین حق کو اور کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے وہاں کے لوگوں کے پاس گئے، عبد یالیل کے پاس گئے، مسعود کے پاس گئے، حبیب کے پاس گئے۔ یہ وہ تھے جو وہاں کے سردار تھے، یہ وہ تھے جو وہاں کے قبیلوں کے سردار تھے۔ ایک نے یہ کہہ کر ٹھکرا دی آپ کے نبی کی، ہمارے اور میرے اور آپ کے آقا کی بات کو، ایک نے یہ کہہ کر ٹھکرا دی کہ کعبہ کے یعنی کعبۃ اللہ کے پردے کو چاک کرنے کے لیے تیرے سوا کوئی نہیں ملا۔ دوسرے نے یہ بات کی کہ پیغمبری دینے کے لیے تیرے سوا کسی اور کو اللہ یعنی رسول بنا کر نہیں بھیج سکتا تھا۔ تیسرے نے یہ کہا واقعی آپ اللہ کے نبی ہو تو میں آپ کے منہ لگنے نہیں چاہتا، اور اگر آپ اللہ کے نبی واقعی میں نہیں ہو تو میں آپ کی بات کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیا گزرا ہوگا میرے اور آپ کے آقا کے دل کے اوپر، اور یہاں پر بس نہیں تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اذیت پہنچانے کے لیے وہاں کی بستی کے اوباش اور بدمعاش لڑکوں کو ان کے پیچھے لگا دیا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اس زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آقا کے جسم اطہر کو بدماش لڑکوں کے پتھروں سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو آگے کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ کا پورا سر جو ہے لہو لہان ہو گیا، لیکن میں نے دیکھا کہ آقا کے قدم مبارک جو ہے وہ لہو لہان ہو چکے ہیں۔ آقا کے نبی ہمارے اور میرے اور آپ کے آقا بیٹھ جاتے تھے، یہ بدماش پھر کھڑے کرتے تھے، پھر پتھر مارتے تھے۔ اس جگہ کو چھوڑ کر اللہ کے نبی ایک باغ میں پہنچے جو عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کا باغ تھا، وہاں پر آرام فرما رہے، دم بھر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے شکوہ کر رہے ہیں اللہم الیک اشکو قلت حیلتی وضعف قلتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بارگاہ رسالت میں اپنی کمزوری کا اور اپنی تدبیر کے کمی کا اللہ کے نبی بارگاہ الہی کے اندر یہ شکوہ پیش کرتے ہیں۔ اور اس وقت یہ دونوں عتبہ بن ربیعہ شیبہ بن ربیعہ دیکھ رہے یہ منظر کہ ایک شخص جو ہے ہمارے باغ میں بیٹھ کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر آرام کر رہا ہے۔ اس وقت ان کے دل پتھروں سے زیادہ سخت تھے، لیکن جہاں اللہ کے نبی کے ہاتھ کو اٹھانا تھا، یہ تو محبوب تھے، امام الانبیاء تھے، یہ خاتم النبیین تھے، ان کے لیے تو صرف دل سے ارادہ کر لینا کافی تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی مسافر تھے، اللہ کے نبی مظلوم تھے، اللہ کے نبی جو ہے غریب تھے، اللہ کے نبی مضطر تھے، اللہ کے نبی پریشان حال تھے۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ کی کبریائی جلال میں آ جاتی ہے، اور ان دونوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ یعنی موم کی طرح نرم کر دیتے ہیں، اور ان کے دل کے اندر ایک قوت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ان کے غلام عطاس کو بیچ کر کہتے ہیں یہ طباق میں انگور لے کر جاؤ، یہ ایک پلیٹ کے اندر انگور لے کر جاؤ اور اس شخص کے کہو کہ اس میں سے کچھ کھا لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر انگور اٹھاتے ہیں تو پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں،
وہ عداس جو غلام ہے اس کے نام کی اس بستی کے اندر طائف کے اندر مسجد بنی ہوئی ہے. میں 2 مرتبہ گیا, دونوں مرتبہ طائف میں گیا ہوں. طائف میں جا کر اس مسجد کی زیارت کی, وہاں نماز بھی پڑھی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے. لیکن جب بھی جاؤ طائف ضرور جانا, دیکھیں گے ہم اللہ کے نبی نے کیا قربانی دی. قرن الثعالب جگہ پر پہنچتے ہیں. میں واقعے کو شارٹ کرتا ہوں اپنی بات کو مختصر کرنے کے لیے. قرن الثعالب جگہ پر پہنچتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی سے ایک روایت میں پوچھتی ہے, اے آقا, احد سے بڑا کوئی دن تم پر گزرا ہے جس پر تم پر بہت تکلیف پہنچی ہو؟ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے عائشہ, تیری قوم سے مجھے تو تکلیف پہنچی سو پہنچی, لیکن احد سے بھی بڑا تکلیف دے جو مجھے دن گزرا ہے وہ دن گزرا ہے جس دن عبدیال لیل کے بیٹوں نے میری بات کو ٹھکرایا تھا, مجھے غمگین کیا تھا, مجھے مغموم کیا تھا, مجھے رنجیدہ کیا تھا, پریشان کیا تھا. اللہ کے نبی قرن الثعالب والی جگہ پر بیٹھتے ہیں. آقا نامدار وہاں آرام فرما رہے, اچانک اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو ایک بادل جو ہے سایہ کیے ہوتے ہیں, تو اس میں نظر آتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام. آقا وہیں پر دیکھ رہے کہ جبرائیل نظر آ رہے ہیں. وہیں سے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو آواز دیتے ہیں کہ تمہارے ساتھ طائف کی وادی کے لوگوں نے جو تمہارے ساتھ کلام کیا ہے وہ اللہ نے سن لیا ہے, اور میرے ساتھ ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ آیا ہوا ہے. آپ حکم دے دیجئے, سارے دنیا کے پہاڑ ان کے تابع ہیں, آپ جو حکم دیں گے وہ کر گزریں گے. وہاں پر پہاڑوں کے فرشتے آتے ہیں, اللہ کے نبی کو سلام کرتے ہیں. سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں, آقا آپ مجھے آرڈر دے دیجئے, مجھے حکم دے دیجئے, میں اہل مکہ کو اور اہل طائف کو ان 2 پہاڑوں کے درمیان میں پیش کے رکھ دوں گا, لیکن فدا کا ابی و امی, میرے اور آپ کے ماں باپ قربان ہو جائے. آقا کی ذات اقدس کے اوپر اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے وہ جملے جو نکلے ہیں وہ سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل ہے. آقا فرماتے ہیں یہ ایمان نہیں لائے, ان کی نسلیں ایمان لائے. اور وہیں پر سیرت مصطفیٰ قادلوی میں لکھا ہے, حضرت نوح علیہ السلام کو جب پتہ چل گیا, یہ واقعے سے ہٹ کر بات کو جوڑنے کے لیے بیان کرتا ہوں, ایک ہے حضرت نوح علیہ السلام اور ایک ہے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء, ان کی کیا صفت ہے. دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا کہ اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے, جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی, اے نوح جو ایمان لا چکے, اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے, اور ان کے افعال سے, ان کے اعمال سے تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں. وہ حضرت نوح علیہ السلام دعا فرماتے ہیں اور ایک دعا کرتے ہیں, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, کہ تم اس زمین پر کافروں میں سے کسی ایک کو بھی مت بسانا. اگر تم نے بسا دیا, رب انی نظرت, ربی انی ربی لن یضل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا, کہ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا, انک ان تذرہم یضل عبادک, اگر آپ نے ان کو زمین پر چھوڑ دیا جبکہ ان کا مقدر بن چکا ہے کہ ایمان لانے والے نہیں ہے, تو کیا ہوگا, یہ دنیا میں رہ کر یہ لوگوں کو گمراہ کریں گے, اور ان کی اولادوں میں سے اور ان کی نسلوں میں سے بھی کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کر دی ان کی ہلاکت کی, اور میرے اور آپ کے آقا محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے دکھوں کے پہاڑ اور اتنے یعنی ان کی اتنی صعوبتیں اور اتنی تکلیفوں کا سامنا کرنے کے باوجود آقا کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی نسل ایمان لائے. یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو میں ایک واقعہ یہ سنانا چاہتا ہوں, یہ سیرت کی بات کو سنا کر پورا لبے لباب خلاصہ سنانا چاہتا ہوں. 2011 میں آندھرا پردیش میں اونگول سٹی کے اندر 4 مہینے کی جماعت میں میرا جانا ہوا. وہاں پر ایک سالار بھائی کر کے تھا, 85 کے اندر وہ گلف کے اندر
تجارت کا پیشہ کر کے آئے تھے، ایجوکیشن بہت تھا، بہت پیسہ تھا ان کے پاس۔ جب وہ ہندوستان میں اور انڈیا میں واپس آئے، ان کے دوست مکھیوں کی طرح ان کے آجو باجو گھومنے لگے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ بہت تھا۔ اس وقت ان کی زندگی میں دین نہیں تھا۔ انہوں نے اپنا فوٹو بھی بتایا تھا کہ میں کسی تیلگو ہیرو کا ایکشن کرتا تھا اور اس کی طرح بننے کی کوشش کرتا تھا۔ نیوزی لینڈ کی جماعت وہاں پر پہنچی۔ سالار بھائی نے اپنی بستی میں جتنے دن نیوزی لینڈ کی جماعت رہی، اتنی خدمت کی، اتنی ضیافت کی، جس ضیافت کے چرچے آپ کے گجرات کے اندر للریا والوں کے اور اہل بھوپال کے ہوتے ہیں کہ آپ کے مکانات کچے ہیں، آپ کے اندر سہولتیں کم ہیں، لیکن آپ کے اندر ضیافت کا جو مادہ اور جو جذبہ اللہ نے کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، یہ جذبہ بہت کم لوگوں کو اللہ عنایت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی صفت کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ یہ صحابہ کی صفت ہے۔ سالار بھائی نے بڑی خدمت کی، لیکن ایک سین ہو گیا۔ ان کے پاس پولیس 4 ویلر تھی اس زمانے کی، اور ان کے ساتھیوں نے اور دوستوں نے کسی کا اس میں مرڈر کر دیا، تو گاڑی ان کے نام پر تھی تو کیس ان کے نام پر چلا۔ نیوزی لینڈ کی جماعت اس بستی سے رخصت ہونے والی تھی۔ سالار بھائی کی تشکیل کی کہ آپ چلے کے لیے جائیے، تو کہا کہ بھائی میرا اس طرح حیدرآباد کی کورٹ کے اندر لاسٹ ڈیٹ ہے، اس میں میرا فیصلہ ہوگا کہ میں باعزت بری ہوتا ہوں یا مجرم قرار دیا جاتا ہوں۔ نیوزی لینڈ کی جماعت والوں نے ذہن سازی کی اور کہا کہ آپ اللہ کی راہ میں اور راہ خدا میں نکل جائیے، اللہ آپ کی نصرت اور مدد فرمائے گا۔ دیکھو زندگی میں دین آتا ہے نا تو کامیابی قدم چومتی ہے۔ عزت اللہ تعالیٰ ایسی لوگوں کی دلوں میں بٹھا دیتے ہیں کہ لوگوں کے قلم بھی عزت میں چلنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کی راہ میں نکل گئے۔ اللہ کی راہ میں آنے کے بعد ان کا پورا حلیہ بدل گیا، ان کا چہرہ سنتی ہو گیا، ان کا لباس سنتی ہو گیا، سر کے اوپر ٹوپی آ گئی۔ اس کے بعد حیدرآباد کی کورٹ کے کٹہرے میں کھڑے گئے اور ان کا کیس جاری ہے۔ وہ جج کہتا ہے کہ جس کے چہرے پر آقا کی سنت ہو، جس کے جسم کے اوپر آقا کا سنتی لباس ہو، جس کے سر کے اوپر اسلامی ٹوپی ہو، وہ انسان کبھی ایسا جرم نہیں کر سکتا۔ جاؤ تم کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ للریا کے غیور مسلمانوں، اپنی زندگی میں دین لاؤ۔ اپنی نسلوں میں دین لانے کی ضرورت۔ وہ دین کہاں سے آئے گا؟ جہاں جس جگہوں پر ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، معاشرے کو مضبوط بنانے کی ضرورت۔ شادی بیاہ کو آسانی والی بنا دو، ایک نمونہ بنا دو کہ پورے ایم پی کے اندر اس بات کا چرچا ہو جائے کہ اگر سادگی کے نکاح، سنتی والے نکاح دیکھنے ہیں تو وہ نکاح جا کر ایم پی کے اندر ایک بستی للریا بستی ہے جہاں 10,500 کے قریب مسلمان رہتے ہیں، ان کے اندر جا کر دیکھو کہ وہاں سنت طریقے کے مطابق وہاں پر کیا ہوتی ہے؟ شادیاں ہوتی ہیں، فضول خرچیاں نہیں ہوتی ہیں۔ ہم گودرا کتنا جاتے ہیں، ہمارا کتنا تعلق ہے، وہاں رمضان میں نکاح ہوتے ہیں، فجر میں نکاح ہوتے ہیں، عشاء میں نکاح ہوتے ہیں، ظہر اثر تو کامن ہے وہاں پر نکاح ہوتا، چند آدمیوں کو کھلا کر رفع دفع کر دیا جاتا۔ آج ہمارے نوجوانوں کی عمریں 25 سال کے اوپر ہے لیکن شادیاں نہیں ہو رہی، رشتے نہیں مل رہے، رشتے طے نہیں ہو رہے۔ کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ داڑھی والا ہے، یہ حافظ ہے، یہ عالم ہے، اس کے پاس کیا ملے گا؟ کیا ہماری لڑکی کھائے گی اس کے پاس جائے گی؟ کیا وہ گھمائے گا؟ کیا وہ کھلائے گا؟ کیا راحت اور فیسلٹیز دے گا؟ لیکن جب اس کو دین ملے گا اور وہ دینے والے، بیٹی دینے والے، وہ ساس اور سسر یہ دیکھیں گے کہ ان کی بیٹی کو عالم دین ملا، ان کی بیٹی کو حافظ قرآن ملا، ان کی بیٹی کو ایک قاری ملا، ان کی بیٹی کو ایک مفتی ملا، جس کی وجہ سے جنت میں اس کو اتنے بڑے درجات ملے جس کا ہم کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ شادیوں کو آسان بناؤ، سستی بناؤ۔ سمو لگن اب کے یہاں ہوتے ماشاءاللہ، ہمارے یہاں سمو لگن کا مطلب ہوتا ہے بالکل فضول خرچی بغیر کا، بالکل فضول خرچی بغیر کا۔ اور آپ کے یہاں سمو لگن ہوتا ہے دھوم دھام والا، ہے نا؟ تو دھوم دھام کو ختم کرے، سادگی لا دے۔ میں انشاءاللہ آج
اس پورے مجمع سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اس سال سے ہونے والے ہمارے سمو لگن سے اس بات کی ایک تحریک چلے گی کہ پورے ایم پی کو یہ ہلا کے رکھ دے گی، اور پورے ایم پی کے تمام تر دیہاتوں میں اور شہروں تک یہ بات گونج کر جائے گی، جیسے مؤذن کی صدا گونجتی ہے کہ للریا سے اس بات کی شروعات ہوئی ہے کہ شادیاں تو سادگی کے ساتھ ہوتی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ اس کی پہل۔ اللہ آپ کے لیے مدد فرمائے، اللہ آپ کی نصرت فرمائے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں ہدایتوں کی فضاؤں کو عام فرمائے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، تھوڑی بات حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ایک نوجوان کا انتقال ہو گیا، بالکل جوانی کے عالم میں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم اس کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھایا جا رہا ہے اور یہ دعا پڑھ رہے، اللہم بارک لی فی الموت، یا اللہ میری موت میں برکت عطا فرما، یہ دعا پڑھ رہے۔ تو اچانک کانوں کے اندر آواز آتی ہے وفیما بعد الموت، اور موت کے بعد کی جو منزلیں ہیں اس میں بھی آسانی فرما۔ تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ آواز کہاں سے آئی، تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ آواز کہاں سے۔ اس نوجوان کی تدفین ہو جاتی ہے، قبر میں اس کو دفنا دیا جاتا ہے، سارے حضرات چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ یہ وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، وہ اس قبر پر بیٹھ کر کچھ مذاکرہ کر رہے ہیں، یعنی تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، اللہ کی یاد میں، آخرت کی فکر میں نظروں کو جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ اچانک ایک خوبصورت شکل و صورت والا انسان ان کے سامنے حاضر ہوتا ہے، سلام کرتا ہے اور کہتا ہے ابراہیم بن ادہم۔ تو کہا تم کون ہو؟ تو کہا میں وہی ہوں وفیما بعد الموت۔ تو کہا کہ کیوں آئے ہو؟ تو کہا جس نوجوان کا بھی انتقال ہوا، آپ نے اس کی تجہیز و تکفین کی، آپ نے اس کو قبر میں دفنایا، یہ جو ہے اس کی اپنی زندگی، پوری زندگی اس کی سنتوں والی تھی، اس نے اپنی جوانی کو سنتوں کے اوپر چلایا تھا، اس کی زندگی میں گناہ نہیں تھے، اس کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہیں تھی، اس کی زندگی کے اندر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں تھی، بلکہ اس کی زندگی میں اللہ کی اطاعت تھی، اللہ کے رسول کی اطاعت تھی۔ اس پر اللہ کی طرف سے یہ بشارت آئی ہے کہ مجھے انسانی شکل کے اندر اس کے ساتھ قیامت تک رہنا ہے، اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب قیامت برپا ہو جائے تو جب تک میں اس کو جنت میں داخل نہ کر دوں وہاں تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ للریا کے غیور نوجوانوں، آج یہ عہد کرو کہ ہم اپنی زندگی کو آج تک اگر ہم نے اللہ کو ناراض کرنے میں گزاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں گزاری، تو آج کی اس رات سے یہ ارادہ کرے، عزم مصمم کرے کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا شروع کر دیں گے، اور اللہ کی نبی کے مبارک طریقوں کے مطابق گزارنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں یہ ضروری ہے۔ آج اس فتنوں کے دور کے اندر آج حالات پڑھو، دیکھو کہ کہاں سے کہاں حالات ہیں۔ ان حالات کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے عقائد کی حفاظت کرنا، اور یہ جو عقیدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جتنی بھی کوششوں کی تنظیم ہے، دعوت و تبلیغ کی نسبت پر ہو، خانقاہ کی نسبت پر ہو، اسی طرح دارالعلوم اور مدرسوں کی شکل میں ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے لیے قلعہ ہے، یہ ہمارے دین کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہمارے یہاں ماحول بنائے کہ ہر نوجوان کے چہرے پر داڑھی آ جائے۔ مفتی عبدالواحد صاحب قریشی دامت برکاتہم نے بیچ میں ایک بات رکھی تھی اپنے چینل کے اوپر کہ ایک انسان جب دنیا سے مر کر جائے گا تو کوئی سنت لے کر نہیں جائے گا، لیکن آقا کی داڑھی کی سنت لے کر جائے گا قبر میں بھی۔ تو قبر میں بھی ایک سنت۔ اور صاحب احسن الفتاوی نے، مولانا عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احسن الفتاوی میں لکھا ہے کہ ایک گناہ ایسا ہے جو انسان کے ساتھ 24 گھنٹے رہتا ہے، چاہے وہ نیک عمل کرے یا برے عمل کرے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ داڑھی نہ رکھنے کا گناہ۔ آج ارادہ کرتے ہیں بھائی، للریا کے نوجوان ساتھی ارادہ کرتے ہیں بھائی، پیچھے سے آواز نہیں آ رہی ہے، تو صرف مول صاحبوں کی آواز آ رہی ہے جن کے چہروں پر داڑیاں ہیں، ہے نا، جن کے چہروں پر داڑیاں ہیں ان کی انشاءاللہ سنائی دے رہے۔ بھائی انشاءاللہ نیت کرتے ہو کہ ہم داڑھی کی سنت کو زندہ کریں گے،
اللہ تعالی ہم تمام کے لیے آسانی فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا بہت آسان فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت دلوں میں پیدا فرمائے۔ فائننس کے ذریعے گاڑی لینا یہ کیسا ہے؟ ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے۔ اکثر میں بیانات جب بھی کرتا ہوں جمعہ میں وغیرہ میں اپنے علاقے میں تو 2-4 مسائل تو بیان کرتا ہی ہوں۔ یہ مسئلہ بہت اچھا ہے، آپ کے علاقے میں بہت بھرمار ہے اس کی کہ بہت سارے ماشاءاللہ علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، پھر بھی لوگ پوچھتے نہیں ہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، کر گزرتے۔ یہ غلط ہے، ذہن سازی کرے، ہر چیز علماء سے پوچھے، وضو کے فرائض بھی علماء سے پوچھے، شرم محسوس نہ کرے۔ علماء سے رابطہ اگر ہوگا نا تو ہر چیز آسان ہو جائے گی، اور شریعت کے مطابق کریں گے نا تو ہمارے لیے خیر و برکت آئے گی۔ تو فائننس سے گاڑی لینا بجاج فائننس کے ذریعے یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ وہ پہلے آپ سے جو لیٹر پیڈ کرواتے ہیں اسی کے اندر آپ سے ایک معاہدہ کروایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنا چیک باؤنس کیا یا ہفتہ باؤنس کیا آپ کو پینلٹی دینی پڑے گی، اور یہ سود کا ایک نام ہے پینلٹی۔ ہمارے استاد محترم یہاں بہت سارے ہمارے احباب بیٹھے ہیں، حضرت مفتی نثار صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، بہت زیادہ رہنمائی فرماتے ہیں مسائل کی لائن سے۔ ان سے بھی اس مسئلے پر جب ڈسکس ہوئی تھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ بجاج فائننس کے اوپر گاڑی لینا یہ جائز نہیں ہے، بائک لینا جائز نہیں، موبائل لینا جائز نہیں۔ اگر ہم کو گاڑی لینی ہے، بائک لینی ہے تو پرانی لے لے اپنی حیثیت کے مطابق اور اس کو چلائے، اور اس کو ایسی مخملی بنا کر گھمائے کہ اس میں اللہ برکت دے گا۔ تو اس سے بچیں گے انشاءاللہ۔ حرام سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ سود کی ہر وہ شکل جو تمہارے سامنے آ جائے اپنے علاقے کے علماء سے اور مفتیان سے پوچھ لیجئے اور اس کے مطابق عمل کرو۔ بہت سے احباب اس لیے ایک نماز کا بھی مسئلہ بیان کر دیتا ہوں۔ نماز جو اسٹارٹ ہوتی ہے وہ اللہ اکبر سے ہوتی ہے۔ اگر ہم جو یہ ہاتھ باندھتے ہیں یہ رفع یدین، یہ تو سنت ہے، یہاں سے یوں ہاتھ اٹھا کر باندھ دینا۔ اصل ہماری نماز تبھی شروع ہوگی اللہ اکبر، اتنا زور سے بولے کہ ہمارے کانوں کو سنائی دے۔ اگر آپ نے اتنا زور سے نہیں بولا آپ کی نماز اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی۔ بہت سے احباب کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، تو آج سے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت اگر زیادہ لیا تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذی القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لشأنی کل ولا تکلنا نفسی طرفۃ عین۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. رب اغفر لي ولوالدي ولأساتذتي ولمشايخي ولأصدقائي ولأقربائي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، یا حی یا قیوم، یا الہ العالمین، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی قدر کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہم بھی نہ ہوتے، یا اللہ اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ یا اللہ ان کی فکروں کی اور تربیت کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم عالم دین ہیں،
حافظ قرآن ہے، دین کے داعی ہیں، قوم کے رہبر ہیں۔ اللہ ہمارے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما، پوری زندگی ان کی خدمت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ قدم قدم پر ان کی رہنمائی اور دعائیں ہمیں نصیب فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا، کوہ طور پر گئے تو اللہ نے کہا اے موسیٰ اب قدم کو ذرا سنبھال کر چل کر کوہ طور پر آنا، تیرے پیچھے دعا کرنے والی تمہاری ماں چل بسی ہے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی عمروں میں برکت عطا فرما، یا اللہ انہیں تندرستی عطا فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے استادوں میں جو انتقال فرما گئے یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اللہ بہت استاد چلے گئے لیکن ایک وہ چلا گیا جس کی بھرپائی کبھی نہیں ہو سکتی مولا۔ یا اللہ وہ ہم سب کے مشفق تھے مولا۔ یا اللہ ہمارے مدرسے کی، ہمارے دارالعلوم کی شان تھے مولا۔ یا اللہ ہمارے استاد مفتی ابراہیم ارشدی کی مغفرت فرما۔ بڑے احسانات ہیں ہم پر مولا، جو کچھ بھی بول رہے ہیں یا اللہ یہ سب ان کا صدقہ ہے مولا، ان کی توجہ کی برکت ہے مولا۔ یا اللہ ان کی قبر کے سامنے سے گزرتے ہیں تو دل بھاری ہو جاتا، نہیں پتا تو ایسے چھوڑ کر چلے جائیں گے مولا۔ بہت یاد آتے ہیں مولا، مدرسہ سننا پڑ گیا ہے مولا، نورانیت ختم ہو چکی ہے مولا، ان کی روحانیت ہمیں نصیب فرما دے مولا، ان کی علمی خدمات کو قبول فرما دے مولا۔ جس طرح دنیا میں ہماری رہبری کی ہے مولا، آخرت میں بھی اللہ ان کی رہنمائی نصیب فرما دے مولا۔ یا اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے مولا۔ یا اللہ ان کے علم کا ایک قطرہ اور ایک چھینٹا یا اللہ مادر علمی کے تمام فاضلوں کو نصیب فرما دے مولا۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے مولا، کروٹ کروٹ یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ہمارے استاد حضرت مولانا واجد حسین صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرما، حضرت مولانا یوسف صاحب کاوی رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے جتنے بھی اساتذہ اس دنیا میں موجود ہیں ان کے علم و عمل میں عمر میں عافیت کے ساتھ یا اللہ خوب برکت عطا فرما۔ خاص طور پر ہندوستان کی مشہور و معروف شخصیت استاد محترم شیخ پیر و مرشد حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت فیوزہم کی اللہ علم و عمل میں عمر میں خوب برکت عطا فرما، ان کا سایہ عاطفت پوری امت پر قائم و دائم فرما۔ یا اللہ اس للریا بستی کو قبول فرما، یا اللہ یہاں پر ہدایت کی فضا کو عام فرما۔ یا اللہ یہاں پر اتنے علماء ہے، اتنے حفاظ ہے، جن جن والدین نے اس کی فکریں کی ہے اور اپنے بچوں کو اپنوں سے دور کر کے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے یا اللہ کئی کئی سال تک اپنے گاؤں سے اپنے گھروں سے دور رکھ کر ان کو حافظ اور عالم بنایا، یا اللہ ان کے والدین کو شان نشان بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کے والدین کو آخرت میں بہترین بدلہ عنایت فرما۔ یا اللہ ان کا حافظ اور عالم بنانا قبول فرما۔ یا اللہ ان کے بچوں کو حافظ اور عالم بنانا ان کے لیے نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا، جنت میں داخلہ آسان ہو جاوے ایسا فیصلہ فرما۔ یا اللہ اس پوری بستی کو قبول فرما، دین کو زندہ فرما۔ یا اللہ اس بستی کے اندر جتنے بھی خرافات ہیں اس کو ختم فرما، خاص طور پر یہاں کے نوجوانوں کی بہترین تربیت فرما۔ یا اللہ ان کی زندگیوں میں دین کو زندہ فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عنایت فرما۔ اے رب کریم اس بستی کے اندر سے سود اور بیاج کی جو بھی خرافات ہے یا اللہ حرام کی جتنی بھی ناجائز شکلیں یا رائج ہے یا اللہ اس کو جلد سے جلد ختم فرما۔ یا اللہ ہر ایک کو حلال اور پاکیزہ روزی نصیب فرما، برکت والی عافیت والی روزی نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی زمینوں کو یا اللہ ان کے لیے دنیا میں ترقی کا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔
یا اللہ ان کی فصلوں کو بہترین برکت والی بنا، یا اللہ ان کی فصلوں کو دنیا میں کامیابی کا ذریعہ بنا، یا اللہ ان کی فصلوں کو اتنی بہترین بنا کہ اس کے ذریعے دنیا میں بھی مضبوط ہو جائے، آخرت میں بھی مضبوط ہو جائے۔ یا اللہ تیری راہ میں خرچ کرنا نصیب فرما، سخی دل نصیب فرما، جود و کرم کی صفت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ مسجدوں میں تو لوگ دیتے ہیں، علماء کرام کے پیچھے خرچ کرنے والا جذبہ نصیب فرما۔ مدرسوں کو سنا یا اللہ مدرسوں میں، یا اللہ مدرسوں کی مدرسین کی تنخواہیں بڑی کم ہے مولا، یا اللہ یہاں پر غیور للریا کے جتنے بھی یا اللہ مسلمان بیٹھے ہیں، جتنے بھی ذمہ دار بیٹھے ہیں، ان تمام کو اس کی فکر نصیب فرما کر یا اللہ علماء کی تنخواہوں کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کی تنخواہوں کو بڑھانے کے جائز شکل صورتیں پیدا فرما، یا اللہ اس کے لیے آسانی کا معاملہ فرما، یا اللہ قدم قدم پر نصرت اور مدد فرما۔ یا اللہ اس پوری بستی کو قبول فرما۔ ماشاءاللہ یہاں پر 10 کے قریب مسجدیں ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ ہیں، یا اللہ آج ان کے یا اللہ تیرے گھر کو لوگ آباد کر رہے ہیں، یا اللہ تو انہیں آباد فرما، یا اللہ تو انہیں بھی آباد فرما، ان کی نسلوں کو آباد فرما، یا اللہ ان کی نسلوں کو قبول فرما، تیرے دین کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، یا اللہ ان کی نسلوں کو تیرے دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ جس طرح کی بھی لولی لنگڑی محنتیں تیرے دین کی اشاعت کی ہو رہی ہے، تمام تر محنتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ روزہ اقدس پر حاضری نصیب فرما، حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت سے ہم تمام کو مالا مال فرما۔ یا اللہ مقبول حج نصیب فرما، مبرور حج نصیب فرما، یا اللہ عمرے کی سعادت سے مالا مال فرما۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے مجمع میں ہر ایک چھوٹے سے لے کر بڑے تک تمام تر لوگوں کو زندگی میں ایک مرتبہ کعبے کا دیدار نصیب فرما، حجر اسود کا بوسہ نصیب فرما، حتیم میں نماز پڑھنا نصیب فرما، بیت اللہ کا طواف نصیب فرما۔ یا اللہ وہ منظر کیا ہوگا کہ ہم کعبے میں بیٹھ کر تیری تجلی کا نور دیکھے اور بیت اللہ پر اترنے والا نور دیکھے، رحمتیں دیکھے، اور اس کے چھینٹے ہم جیسے گنہگاروں پر پڑ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ تو ایسا فیصلہ فرما۔ صفا مروہ کی دوڑ اور صفا مروہ کی صحیح نصیب فرما۔ یا اللہ جنت البقیع میں، جنت المعلا میں جانا نصیب فرما، وہاں کی حاضری نصیب فرما، جبل نور پر حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم مدینے کی خوشبو نصیب فرما، مدینے کی خوشبو کی مہک نصیب فرما، مسجد نبوی میں نماز پڑھنا نصیب فرما، ہم جیسے گنہگاروں کو روزے اقدس پر صلاۃ و سلام پڑھنا نصیب فرما۔ جنت البقیع میں اگر ہو جاوے تو دفن ہونا نصیب فرما، جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما، مدینے کی موت نصیب فرما، مدینے کی موت نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے کتنے پیارے پیارے بندے یا اللہ اس سال کثرت کے ساتھ یا اللہ حرمین کا سفر کر رہے ہیں، حرمین کا سعادت والا سفر کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہم بھی آج تیرے سامنے یا اللہ اس سفر کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے مولا وہاں پر تو قسمت والے جاتے ہیں، جن کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہ جاتے ہیں۔ اللہ ہماری مقدر بھی تو بنا دے مولا، ہماری قسمت بھی تو چمکا دے مولا، اور مدینے کی حاضری نصیب فرما دے مولا۔ یا اللہ تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا مولا۔ یہ رب کریم جتنے بھی یہاں للریا کے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، دارالعلوم میں پڑھتے ہیں، حافظ اور عالم بنتے ہیں، یا اللہ ان کے لیے منزل مقصود تک پہنچنا آسان فرما۔ یا اللہ جو حافظ بنتے ہیں ان کو حافظ بننا نصیب فرما، حفظ کی سعادت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ جو عالم دین بن رہے ہیں یا اللہ ان کو منزل مقصود تک پہنچا کر عالم بننے کے بعد ان کے لیے دین کا کام کرنا آسان فرما۔ یا اللہ ہم تمام علماء کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ سب سے اخیر کی جو بات ہے، یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما، اس مجلس کو انعقاد کرنے والے اور اس مجلس کو منعقد کرنے والوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ اس مجلس کو یا اللہ پوری بستی کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے توفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا